नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें सारे साथी इसको। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह महब्बत, बादा कशाने खुम खानाए जश्न विलादत और इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम ज़िविल मजद वल एहतशाम, आज की ये तकरीब सईद हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर कल्ब व सीना सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आकाए आदम व बनी आदम अल्लाह के प्यारे यार मतलाउल अनवार सिर्रुल असरार मक्के के शहर यार मदीने के ताजदार इस उम्मत के गमखार अहमद मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यतु वस्सना। आपके मिलाद पाक की ये महफ़िल है, आपके ज़िक्र पाक की ये महफ़िल है। पहली बात, ये माह रबीउस्सानी है, माह रबीउस्सानी। रबी कहते हैं बहार को, रबी कहते हैं बहार को, बहार का मौसम जो होता है ना। और एक है रबीउल अव्वल यानी पहली बहार, और एक है रबीउस्सानी रबीउल उखरा दूसरी बहार। पहली बहार वो ज़ात मुस्तफ़ा है, पहली बहार ज़ात मुस्तफ़ा है, और दूसरी बहार वो ज़ात सैयदना गौसे पाक है। पहली बहार वो नबुव्वत और दूसरी बहार वलायत। माह रबीउल अव्वल के अंदर हम जिक्र करते रहे हैं ज़ाते खैरुल वरा का, और माह रबीउस्सानी के अंदर हम जिक्र करते हैं गौसुल वरा का। माह रबीउल अव्वल के अंदर हम जिक्र करते हैं रसूलुस सकलैन का,
اور ماہ ربیع الثانی کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں غوث الثقلین کا۔ ربیع الاول کے اندر وہ ہستی آئی جن کے میلاد کی دھوم ساری کائنات کے اندر مچ گئی، اور ربیع الثانی کے اندر ہم جن کا ذکر کرتے ہیں ان کی 11ویں کی دھوم ساری کائنات میں مچ گئی۔ غوث پاک کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں اور نبی پاک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے اندر وہ ہستی اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئی۔ جب وہ تشریف لائے تو سب سے پہلا جو کام کر رہے ہیں وہ آتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرتے ہوئے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور ربیع الثانی کے اندر جن کا ہم ذکر کرتے ہیں غوث پاک، جب وہ اس دنیا میں آئے تو روزے کی حالت میں آئے۔ روزے کی حالت میں وہ آئے، اور پھر ربیع الاول کے اندر آنے والی ہستی جب وہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اور پھر ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ ان کے جسم پاک پر، بدن پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اور ربیع الثانی کے اندر جس غوث کا ہم ذکر کرتے ہیں اس نبی کے صدقے میں ان کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ربیع الاول کے اندر جس نبی کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ نبی وہ ہیں کہ جب ان کو پسینہ آتا تھا تو ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اور اس نبی کے صدقے میں جس غوث کا ہم ذکر کرتے ہیں ربیع الثانی کے اندر، ان کے جسم سے بھی جب پسینہ نکلتا تھا تو ان کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ یہ ایک ہدیہ ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ قبل اس سے کہ ہم میلاد پاک کے حوالے سے چند باتیں آپس میں سنیں سنائیں، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور امت کثرت کے ساتھ، جس طرح امت کثرت کے ساتھ نبی کا میلاد مناتی ہے، اسی طرح کثرت کے ساتھ سیدنا غوث پاک کی 11ویں دلاتی ہے، 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی بھی ہمارا ہے، یہ غوث بھی ہمارا ہے۔ ایک حدیث پاک، یہ 2020 ہے، اگر ہم دیکھیں 2020 کے اندر تو کتنے علمی اور روحانی شخصیات وہ ہم سے جدا ہوئی ہیں۔ یہ بڑا نقصان کا سال ہے۔ سیال شریف کے آستانے کے چشم و چراغ اس سال کے اندر وہ بھی چلے گئے ہیں۔ کیلیاں والا شریف کے چشم و چراغ وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ چورا شریف کے پیر و مرشد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور پھر قراء حضرات، نعت خوان حضرات، پھر مسند تدریس پر تشریح رکھنے والے بڑے بڑے جید علماء، اساتذہ وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان جو وہ ہستی جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نبی پاک کی محبت پھونکتی تھی، ایک ایسا نعرہ دے کر وہ اس دنیا سے گئے ہیں کہ جس نعرے نے ایک بار پھر دوبارہ امت مسلمہ کے اندر بیداری پیدا کی تھی۔ وہ ختم نبوت کا محافظ، وہ ناموس رسالت کا محافظ، میری مراد حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ سارے کے سارے لوگ اس سال ہم سے جدا ہوئے ہیں، اور بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک حدیث پاک علماء کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ اپنے قبیلے کے یہ سردار تھے، جب تک اسلام نہیں لائے تھے، نبی پاک کی غلامی میں نہیں آئے تھے، یہ اپنے قبیلے کے
سردار تھے، اور قبیلے والے کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ حضرت امام زین العابدین، ہم اہل سنت ہیں. کون ہیں ہم؟ اہل سنت ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی نشانی یہ ہے، ہم کون ہیں؟ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا مولا نبی پاک کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں. کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں. یہ اہل سنت کی نشانی ہے. چپ کر کے گم سم بہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. جیسے قبرستان کے اندر احواز ہو رہی ہو، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، اور پھر ابو البیان کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے. اور حضرت ابو البیان فرمایا کرتے تھے اہل سنت کی نشانی کیا ہے کہ جب ان کے سامنے نبی پاک کا ذکر ہو نا، ان کے آقا مولا کا ذکر ہو، نبی پاک کے جود و نوال کا ذکر ہو، آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہو، آپ کی کردار کا ذکر ہو، آپ کے رفتار کا ذکر ہو، جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما ذاق کی یقین کا ذکر ہو، یاسین کے دانتن کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہو، ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہو، وجہ اللہ کے چہرے کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہو، لا اقسم کی چال کا ذکر ہو، اس محبوب کا ذکر ہو جس کے لب لالی ہیں، اس ہستی کا ذکر ہو جس کے خط مشکی ہیں، اس ذات کا ذکر ہو جس کی چشم نرگسی ہیں، اس ذات کا ذکر ہو جس کی زلف عنبری ہیں، اس ذات کا ذکر ہو جس کی شان رحمت للعالمین ہے. تو سنی ان کا ذکر سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں. چپ نہیں بیٹھنے والے ہم چپ نہیں بیٹھنے والے. اور چپ کیوں بیٹھیں؟ اللہ نے اتنا سونا محبوب دیا ہمیں، اتنا سونا جس کا ہم میلاد مناتے ہیں، اتنا سونا محبوب دیا ہے، تو پھر اس محبوب کے چرچے کیوں نہ کریں؟ چپ کیوں بیٹھیں ہم؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. جب تک اس منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، ان کے جو قبیلے والے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے نا وہ نبی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بادشاہی ان کے پاس آئے، دنیا کی حکومت ان کے پاس آئے، وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، شہنشاہ بننا چاہتے ہیں، وہ نبی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اور سردار ویسے نہیں کوئی بنتا نا، سرداری ویسے اسے نہیں آتی نا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا. کہنے کہ میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں، میں پہچانوں گا، جا کر ملاقات کروں گا، میں دیکھوں گا کہ بادشاہی ہے اس کی طلب ہے، شہنشاہی کی طلب ہے، یا وہ اللہ کے نبی ہیں. ایک دن آئے نبی پاک کے پاس حضرت ابو امامہ باہلی، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فلاں قبیلے کے سردار ابو امامہ باہلی آ رہے ہیں. اب اپنے آقا مولا کا عمل دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی کالی کملی وہ اپنے ہاتھوں میں لی، اور ابو امامہ باہلی آ رہے ہیں اور اپنی کالی کملی ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دی. ابھی اسلام نہیں لائے وہ. ابھی یہ ہمارے جو علماء یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس کو پڑھیں، کس انداز میں اور کیسے وہ اسلام لا رہے ہیں. نبی پاک نے اپنی کالی کملی ان کے پاؤں کے نیچے بچھائی، ان کے راہ میں بچھائی، اور فرمایا کہ آؤ. آنے والے کے لیے کا اکرام، تعظیم، جو قبیلے کا سردار ہے اس کی تعظیم ہمیں نبی پاک سکھا رہے ہیں. اب
جب ابو امامہ آگے بڑھے نا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کالی کملی پر اپنا قدم نہیں رکھا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھاتے سمیٹتے ہوئے کالی کملی کو، چادر مبارک کو سمیٹتے ہوئے اکٹھا کرتے ہوئے آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور جب بیٹھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تکیہ ان کو دے دیا، اپنا تکیہ ان کو دے دیا، اور خود بغیر تکیے کے نیچے بیٹھے، اور قبیلے کے سردار ابو امامہ باہلی کو تکیے پر بٹھایا. صرف یہ عمل تھا نبی پاک کا، اتنا عمل تھا. اسی وقت ابو امامہ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک کی غلامی میں آئے اور کہنے لگے کہ میں پرکھنے کے لیے آیا تھا، جانچنے کے لیے آیا تھا کہ ان کے اندر دنیا کی طلب ہے، یہ بادشاہی چاہتے ہیں، شہنشاہی چاہتے ہیں. اگر یہ شہنشاہی چاہتے ہوتے، بادشاہی چاہتے ہوتے تو مجھے نیچے بٹھاتے اور خود تکیے پر بیٹھتے. کبھی اپنی چادر میرے پاؤں کے نیچے نہ بتا، یہ پاؤں کے نیچے چادر بچھانا اور اپنا تکیہ مجھے دینا اور خود نیچے بیٹھنا، یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو اللہ کی لو لگی ہو. اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. اور آ کر اپنے خاندان سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، غلط کہتے ہو. اگر وہ دنیا کی بادشاہ چاہتے، دنیا چاہتے، شہنشاہی چاہتے تو اپنا تکیہ رکھتے، اپنا تکیہ اکیلے رکھتے وہ، اور باقی سب کو نیچے بٹھاتے. لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے لیے، آنے والوں کے لیے سب کچھ پیش کرتے ہیں اور خود عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں. وہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث پاک ہے. ایک دن نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی روایت حضرت زیاد بن لبید سے بھی مروی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر. نبی پاک نے فرمایا کہ علم کو اچھی طرح سمیٹو، اچھی طرح اسے پکڑ کر رکھو، اسے جانے نہ دو، علم کی عزت کرو اور اس کو اچھی طرح اپنے پاس رکھو، اسے حاصل کرو، مضبوطی کے ساتھ علم کو پکڑ کر رکھو، کہیں یہ ہم سے جدا نہ ہو جائے، چلا نہ جائے. تو حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ علم کو اچھی مضبوطی کے ساتھ پکڑو. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، علم کا خزانہ، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے جو ہیں آگے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور پھر قرآن ہم پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، پھر آگے ہمارے بچے پھر آگے قرآن پڑھائیں گے، تو علم کہاں جائے گا؟ علم کہاں جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد بن لبید، میں سمجھتا تھا تو مدینے کا ایک بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا عقل مند ہے، تو میں تو تجھے یہ سمجھتا تو بڑا عقل مند ہے. کیا یہود و نصارہ کے پاس ان کی تورات و انجیل نہیں تھی؟ یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل نہیں تھی. تورات و انجیل ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو علم کو مضبوطی کے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علم سینوں سے نکال کے اٹھا لیا جائے گا، نہیں. نبی پاک نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینے جن کے اندر علم ہے وہ سینوں سمیت اٹھا لیے جائیں گے، علماء کو اٹھا لیا جائے گا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو صاحب علم ہوں گے، صاحب معرفت ہوں گے، پہچان والے لوگ ہوں گے، ان کو اٹھا لیا جائے گا. اور بعد میں ایسے لوگ رہ جائیں گے جو علم سے بھی خالی ہیں اور معرفت سے بھی خالی ہوں گے، اور معاشرے کے اندر ان کی وجہ سے سارے فسادات پیدا ہوں گے، جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے اور صوفیاء خام کہا جاتا ہے. جنہیں ایسے علماء کا جاننا یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اللہ رب العزت ان علماء
کہ درجات کو بلند کرے اور ہمیں توفیق دے ہم سب کو کہ ان کی جگہ کو ہم پر کریں، علم حاصل کریں، تاکہ یہ علم اٹھا نہ لیا جائے۔ یہ ایک بات تھی جو علماء کے حوالے سے میرے ذہن کے اندر آئی تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اور ہم اپنے علماء کا خیال نہیں رکھتے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب طرح کا معاملہ بن گیا ہے۔ جو عزت و تکریم اپنے علماء کو ہمیں دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک اور بات ذہن کے اندر رکھے، جب علماء کی باری آتی ہے، علماء کا نام آتا ہے، تو اس سے مراد علماء ربانیین ہوتے ہیں۔ صرف علم والے کی بات نہیں ہے، علم والے کی بات نہیں ہے، علماء ربانیین۔ علماء ربانیین کون ہیں؟ وہ علماء اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت ہیں وہ علماء ربانیین، جن کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر صرف آپ عالم کی بات کریں گے، علماء کی بات کریں گے، تو ایسا تجربہ موجود ہے ہمارا کہ بہت سارے جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں نا، ان سے زیادہ مطالعہ رکھنے والے یہود و نصارہ ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں۔ قرآن کو زیادہ جاننے والے، قرآن کو زیادہ پڑھنے والے، قرآن کا زیادہ علم رکھنے والے وہ یہود و نصارہ کے اندر موجود ہیں۔ علماء سے مراد علماء ربانیین وہ علماء جو علماء اہل سنت ہیں، آسان لفظوں میں یہ وہ علماء ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی شان کیا ہے، ان کے ساتھ مصافحہ کرنا وہ مجھ محمد کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھنا وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھ رہا ہے۔ اور نبی پاک کی مجلس میں بیٹھنا ہر کے حضرت مولانا روم، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنا گویا نبی پاک کی مجلس میں بیٹھنا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ علماء کی زیارت کرنا گویا میری زیارت کرنا ہے۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم ان علماء کا مرتبہ رتبہ جانیں، ان کا رتبہ۔ علم کی کمی اور وسعت کی بات نہیں ہے یہاں، ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، علم کی کمی اور وسعت یہ بھی مراد نہیں ہے یہاں کہ تھوڑا علم والا اس کا احترام کم کریں گے اور بڑے علم والا اس کا احترام زیادہ کریں گے۔ وہ دین کا عالم ہے، اور ہر صاحب علم پر اوپر ایک اور علم والا ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے۔ تو جو دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، وہ عالم ہے، اور اس کی اطاعت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے، واجب ہے۔ اور ارادتاً یہ علماء یہاں موجود ہیں، ارادتاً عالم دین کی توہین کفر ہے، ارادتاً اس کی توہین کفر ہے یہ، کیونکہ اس کی توہین کرنے کا مطلب یہ ہے ہم قرآن کی توہین کر رہے ہیں، شریعت کی توہین کر رہے ہیں، اور قرآن و شریعت کی توہین بھی یہ کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء جو ہیں ان کے لیے میری بات کیا ہے، وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو منصب انہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، یہ نبی پاک کے جانشین ہیں نا، نبی پاک کے وارث ہیں، تو ہم جو علماء ہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ جو علماء ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس منصب کا خیال رکھیں، اپنے اس منصب کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں امام بنایا ہے، اور ہم غلام بنے پھرتے ہیں، غلام بنے پھرتے ہیں۔ ہمیں علماء کو اللہ نے امام بنایا ہے، امام بنایا ہے، اور ہم غلام بنے پھرتے ہیں۔ نہ، اپنے مسند کا، اپنے اس منصب کا علماء خیال رکھیں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ اور جس معاشرے کے اندر
یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں نا، وہ معاشرہ کبھی تباہی سے بچ نہیں سکتا، وہ معاشرہ تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ ایک، جس معاشرے کے اندر تعلیم، ایجوکیشن جو ہے وہ کمرشل ہو جائے، جس معاشرے کے اندر تعلیم جو ہے کمرشل ہو جائے، وہ معاشرہ تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ جس معاشرے کے اندر جو علاج ہے، علاج معالجہ جو ہے وہ کمرشل ہو جائے، یہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کمرشل ہو جائیں، وہ معاشرہ بھی تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ اور جس معاشرے کے اندر علماء کی توہین کی جائے، علماء کو کم تر جانا جائے، وہ بھی معاشرہ تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ اور شومی قسمت، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ جتنے اسپتال ہیں وہ سارے بزنس ہیں، جتنے اسپتال ہیں سارے، جتنے کلینک ہیں، جتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہ کروڑ 2 کروڑ روپیہ اپنی ڈگری پر حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ پوری طرح چھرا چلاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو ہر گلی کے اندر سکول بن رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کو؟ تعلیم دینے کے لیے بن رہا ہے یہ؟ تعلیم دینے کے لیے؟ بولو نا یار۔ ہر گلی کے اندر، میں نے بھی سکول کھولا، آپ نے بھی کھول دیا، ایک گلی کے کونے میں ایک سکول، دوسرے کونے میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا کمرشل ہو چکا ہے، بزنس ہے یہ بھی۔ اور پھر اپنی مساجد کے حوالے سے ہم دیکھیں، اپنے علماء کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی کتنی عزت و تکریم ہے، یہ بھی ہم اپنے اندر سے پوچھیں، کسی سے نہ پوچھیں، کسی سے ہم یہ بات نہ پوچھیں۔ تو جس معاشرے کے اندر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہمارا معاشرہ بہترین ہو، ہم عزت کی زندگی بسر کریں، سکون کی زندگی بسر کریں، اطمینان کی زندگی بسر کریں، تو جس معاشرے کے اندر یہ تین چیزیں کمرشل ہو جائیں، بزنس ہو جائیں، اس معاشرے کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تعلیم وہ بھی کمرشل ہے، علاج وہ بھی کمرشل ہے، اور علماء کو کم تر جانا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جو گیٹ کیپر ہے، واچ مین ہے، چوکیدار ہے، اس کو 20,000، اور جو 5 وقت کا امام ہے اس کو 8,000۔ 8,000۔ یہ لمحہ فکریہ سوچنے والی بات ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے۔ اور پھر وہ چوکیدار، واچ مین، وہ گیٹ کیپر، وہ 20,000 لے کر پھر اس کی سک پہ بھی ہے، وہ 2 ہفتے کے بعد چھٹی بھی ہے، اور یہاں ایک لمحے کے لیے بھی چھٹی نہیں۔ حضرت اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ اس معاشرے کے بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آتا ہے نا، خرابی آتی ہے، تباہی کی طرف معاشرہ جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل تو انہوں نے فرمایا کہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب علماء ہیں، علماء ہیں۔ آپ سوچیں گے نا کہ علماء کے اپنی جو برادری ہے اس کی سائیڈ یہ لے رہا ہے نا، چلو میں تو ان کو خادم ہوں، میرا تو شمار علماء میں نہیں ہوتا، میں واللہ باللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں ان علماء کا خادم نوکر ہوں، ان کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں میں۔ لیکن چلو مجھے اس برادری میں لوگ شامل کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی برادری میں ہے، تو آپ سوچیں کہ اپنی برادری کی بات کر رہے ہیں نا ہماری بات۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ معاشرے کی بربادی کا، بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علماء۔ اور پھر سوال کیا گیا یہ معاشرہ درست کس طرح ہوگا، اس کی درستگی کا سبب کیا ہے، کون اس کی درستگی کا سبب بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا علماء۔ معاشرے کا بگاڑ بھی ان سے ہے اور معاشرے کا نکھار بھی ان سے ہے۔ ہاں، معاشرے کا بگاڑ بھی ان سے ہے اور معاشرے کا
نکھار بھی ان سے ہے۔ اگر یہ نبی پاک کی غلامی میں چلے جائیں، علامہ اقبال بول رہے ہیں نا، قومیں کیا ہیں، قوموں کی امامت کیا ہے، قومیں کیا ہیں، قوموں کی امامت کیا ہے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اے وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اتنی بات میرا خیال ہے اب پہلا کافی ہو گیا نا۔ طوفان نو لانے کا اے چشم فائدہ، طوفان نو لانے کا اے چشم فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں گر اثر کریں۔ دو اشک ہی بہت ہیں، 5 گھنٹے گفتگو کرنا لوں بہتر نہیں، کوئی گل کرو سمجھ آ جائے کسی نو تو گل مکے۔ اب یہاں ایک بات ختم کر دیں، اب تھوڑا سا میلاد پڑھتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے اندر ہم اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا جشن مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں۔ میلاد کیا ہے اور محفل میلاد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری، اس کائنات کے اندر ظہور قدسی، آپ کا قدوم میمنت لزوم، آپ کا نزول اجلال، اس کائنات کے اندر وجود بشری لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس دنیا کے اندر تشریف لانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ میلاد ہے۔ اور جو برکتیں، جو انوار و تجلیات، جو ارحاسات، جو معجزات اس وقت رونما ہوئے، اور وہ معجزات جو ہم ذکر کرتے ہیں، ارحاسات جو ہم ذکر کرتے ہیں، جس مجلس میں ان ارحاسات کا، ان معجزات کا ذکر کیا جائے اسے مجلس میلاد کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا یہ میلاد ہے، اور جس مجلس میں آپ کا ذکر کیا جائے وہ محفل میلاد ہے۔ سادہ آسان لفظوں میں، عام فام بات، تاکہ ہر ایک تک بات پہنچے۔ جو کہتے ہیں محفل میلاد کرنا شرک ہے، بدعت ہے، وہ خود ہی اس مشین کے آگے کھڑے ہیں۔ وہ سارا شرک اور بدعت ان کی طرف لوٹ رہا ہے، ان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور کوئی عقل مند، صاحب شعور، صاحب مطالعہ، پڑھا لکھا، جس کا دماغ کام کر رہا ہو، وہ محفل میلاد کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو وہ شرک بدعت نہیں کہہ سکتا، جس کا دماغ کام کر رہا ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو وہی جواب دیں گے جو طیب اردگان نے میکرون کو جواب دیا تھا۔ پتہ کیا جواب دیا طیب اردگان نے؟ کیا جواب دیا تھا طیب نے؟ ترکی کے جے ترکی، ہاں شاباش، طیب نے کہا تھا، طیب اردگان نے کہا تھا اسے، جو نبی پاک کے خاکے بناتے ہیں نا یہ لوگ، اور طیب اردگان نے کہا تھا یہ میکرون جو ہے نا فرانس کا صدر، اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ ان لوگوں کو بھی ہم یہی کہیں گے، آپ بھی اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ شرک تب ہوتا جب اللہ کا بھی میلاد ہوتا، اور اللہ کے مقابلے میں، اس کے برابر میں ہم نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں تو اللہ کا میلاد، بولو نا یار، اللہ پیدا ہوا ہے، بولو نا، کسی کا ہے عقیدہ یہ؟ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لم یلد، ساری دنیا بچے سے بچہ بھی یہ آیت پڑھتا ہے، اس کو آتی ہے یہ سورت، سورہ اخلاص۔ اعلان کر دیا گیا ہے اللہ جو میلاد سے پاک ہے، اور سنی اعلان کرتے ہیں نبی وہ ہے جس کا میلاد ہوا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ سنی یہ اعلان کرتے ہیں ربیع الاول کے اندر ہمارے آقا تشریف لے آئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، گج وج کے اعلان کرتے ہیں وہ. تو یہ میلاد ہے. اب یہ جو ہم ربیع الاول کے اندر ذکر کرتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یہ ربیع الاول کے اندر جو ذکر ہے یہ تخلیق مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، یہ تخلیق وجود مصطفیٰ کی بات ہے. دو چیزیں آسان لفظوں سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ہے تخلیق نور مصطفیٰ، تخلیق نور مصطفیٰ، اور ایک ہے تخلیق وجود مصطفیٰ، تخلیق وجود مصطفیٰ. 10 منٹ کے اندر یہ دونوں ایپیسوڈ جو ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ہے تخلیق نور مصطفیٰ، تخلیق بولو یار، تخلیق مصطفیٰ. شاباش شاباش. اور دوسرا ہے تخلیق کا مطلب پیدا کرنا، اور دوسرا ہے تخلیق وجود مصطفیٰ. تخلیق ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ خالق ہے. اللہ احسن الخالقین قرآن کہتا ہے، وہ احسن الخالقین کا کیا مطلب ہے؟ سب خالقوں سے، اس کا مطلب کوئی اور بھی خالق ہے. ہاں، اس کا مطلب کوئی اور بھی خالق ہے. احسن الخالقین کا معنی یہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ احسن الخالقین ہے. اور بھی کوئی خالق ہے؟ قرآن کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خود کہتے ہیں نا کہ میں اس پرندے کو پیدا کرتا ہوں، مٹی سے اس پرندے کو پیدا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن الخالقین. آپ یہ جو پاکستان کا ترانہ لکھنے والا ہے نا، اس کو کس نے لکھا ہے ترانہ؟ آپ کہتے ہیں اس کو خالق کے ترانہ ہے پاکستان، کہتے ہیں اس کو. اس نے اس ترانے کو تخلیق کیا ہے. تو اللہ احسن الخالق. اب مخلوق کا خالق ہونا اور اللہ کا خالق ہونا، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ کوئی مشین نہ چل جائے نا شرک دی. جو بندے ہیں نا، لوگ ہیں، مخلوق ہے، اگر یہ کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، تو اس چیز کے پیدا کرنے کے بعد اس میں خالق کہا جائے گا. پیدا کرنے کے بعد انہیں خالق کہا جائے گا. اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، کوئی چیز پیدا کرے پھر بھی خالق، کوئی چیز پیدا کرے پھر بھی خالق، اگر کوئی چیز نہ بھی پیدا کرے اللہ پھر بھی خالق ہے. ایک بات، ایک فرق یہ ہے، ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے کہ کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر اگر کوئی کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس کی ایجاد، اس کی تخلیق اور وہ پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، اس کے سارے کام، وہ سارے کاموں میں محتاج ہے اللہ رب العزت کا. اللہ کی عطا سے، وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت کا خالق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں، اپنی ایجاد میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک اور بات کر دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، تاکہ جو مشین چل رہی ہے نا وہ بند ہو جائے تھوڑی ساری. علیم، عالم، علیم جاننا، جاننے والا، علیم. اللہ بھی علیم ہے اور آپ بھی علیم ہیں. ہے علیم کے نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو بتائیے نا. خبیر، خبر رکھنے والا. اللہ بھی خبیر ہے اور ہم بھی. اللہ بھی حی ہے، هو الحی اور آپ بھی، بولو نا،
ہے وہ زندہ کہ نہیں؟ بولو نا جو زندہ ہیں، زندہ ہو نا؟ تو کیا مطلب ہے پھر؟ وہ بھی زندہ، آپ بھی زندہ، وہ بھی علیم، آپ بھی علیم، وہ بھی خبیر اور آپ بھی خبیر۔ فرق کیا ہوا پھر؟ شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوا۔ مخلوق جو حی ہے، جو خبیر ہے، جو علیم ہے، ان کی ساری صفات میں مخلوق اپنے اللہ کی محتاج ہے، اپنے اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اپنے حی ہونے میں، اپنے علیم ہونے میں، اپنے خبیر ہونے میں کسی کا، اس کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت خالق ہیں، وہ پیدا کرے پھر بھی خالق، نہ پیدا کرے پھر بھی وہ خالق ہے۔ جب اس نے چاہا نا، اللہ نے جب چاہا نا کہ میری صفت تخلیق جو ہے اس کا ظہور ہو، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، جب اس نے چاہا نا کہ یہ جو میری صفت تخلیق ہے نا، صفت خالقیت جو ہے اس کا ظہور ہو، تو جب اس نے اپنی صفت کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب اس نے چاہا نا میری صفت کا اظہار ہو، یہ صفت ظاہر ہو، اس کا ظہور ہو، تو سب سے پہلے جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے نا، شاہکار قدرت، اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تخلیق کا اظہار جس پر ہو رہا ہے نا، جو شاید ظاہر ہو رہی ہے، اسے نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا؟ کہاں سے؟ بولو بولو، ہاں بولو، ڈرو نہیں، آپ بے شک ڈرنا نہیں، اپنے نور سے، اپنے نور سے پیدا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نور من نور اللہ کہتے ہیں، یہ تو شرک ہے، تو اگر عیسیٰ کو روح اللہ کہیں پھر قرآن کہہ رہا ہے نا عیسیٰ کو روح اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا قرآن؟ عیسیٰ روح اللہ سارے کہتے ہیں نا۔ اگر عیسیٰ روح اللہ ہو کر شرک نہیں ہوتا تو محمد نور اللہ ہو کر شرک کیسے ہو گیا؟ بولو نا یار، عیسیٰ روح اللہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ کتنی روح ہے اللہ کی عیسیٰ کے اندر؟ کتنی؟ آدھی؟ بولو نا، آدھی؟ تھوڑی؟ پوری؟ اگر پوری آ گئی تو وہ گیا، اور اگر نہیں ہے تو یہ گیا، اور اگر آدھی آئی ہے، آدھی اللہ کے پاس ہے اور آدھی عیسیٰ کے پاس ہے، تو پھر بھی معاملہ، کیونکہ برابری بھی ہوگی اور جزیات ہو گئی، ہاں جی، تقسیم ہوگی، اور جو تقسیم ہو جائے، جو جزیات میں آ جائے وہ خدا۔ میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں آپ کا سادہ آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، تاکہ ہر ایک تک بات پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اپنے علماء سے سنیے آپ۔ نہ اللہ رب العزت کا نور مادہ بنا، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کا جزو بنا۔ نہ جزو بنا نبی پاک کا نور، نہ اللہ کا نور مادہ بنا۔ تو پھر آپ پوچھیں گے ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، تو پھر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہ وہ مادہ بنا ہے، ہر شے مادے سے نکلتی ہے۔ دیکھیں نا، جو نمک ہے وہ نمک کی کان سے نکلتا ہے، سونا سونے کی کان سے نکلتا ہے۔ تو جو بھی چیز ہے وہ کسی جگہ سے نکلتی ہے نا، جس چیز سے وہ نکل رہی ہے اسے مادہ کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر مادہ بھی نہیں کہہ رہے، اور پھر جزو بھی نہیں کہہ رہے۔ تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، ایک ذات خدا ہے اور دوسری ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ دونوں ہستیاں جو ہیں نا،
اللہ کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات، یہ دونوں ہستیاں انسانی عقل سے ورا ہیں. انہیں اپنے عقل کے ترازو پر مت تولنا، اپنے عقل کے ترازو پر مت تولنا. یہ دونوں ہستیاں ہمارے علم سے، ہمارے فہم سے، ہمارے ادراک سے، ہماری عقل سے ورا ہیں، اوپر ہیں. تو پھر کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ اللہ کا جو محبوب ہے، اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. پھر کیا عقیدہ رکھیں، کس طرح مانیں؟ وہ پیدا کرنے والا جانے یا جو پیدا ہو رہا ہے وہ جانے. بس اتنی بات ہے. کیونکہ ہم نے انہیں اپنی عقل کی کسوٹی پر، عقل کے ترازو پر دونوں ذاتوں کو نہیں تولنا. کیونکہ ہماری عقل، دیکھیں نا، جو عقل مند ہوتا ہے نا بندہ، تولنے کے لیے ترازو ہوتے ہیں. ہر شے کے تولنے کے لیے ترازو ہیں. ایک سنار کا ترازو ہے اور ایک یہ جو لکڑی بیچتا ہے نا، لکڑی جو بیچتے ہیں، جو لکڑیاں بیچتے ہیں ٹال والے، ایک ٹال والوں کا ترازو ہے، لکڑی ہے، اور ایک سونے. تو اگر آپ لکڑی والے ترازو پر سونا تولیں گے تل جائے گا؟ بولو یار. اور اگر لکڑیاں جا کر سونے کے ترازو پر تولیں، نہ. ہر شے دنیا کی وہ ترازو ہے ان کے لیے. ہر شے کے لیے ترازو ہے. ایک ذات مصطفیٰ ہے دنیا کے اندر، ذات مصطفیٰ ہے جس کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے. بس اس ذات کو مانے. وہ ذات تولنے کے لیے نہیں ہے، ذات مصطفیٰ تولنے کے لیے نہیں ہے، وہ ذات ماننے کے لیے ہے. تو یہ جو ایمان ہے نا، ایمان جاننے کا نام نہیں ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہہ رہا ہے. ان کتاب والوں سے خطاب کر رہا ہے، یہود و نصارہ سے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں. لیکن کیا وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں یہود و نصارہ؟ نہیں. نبی پاک کو جانتے نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جاننے کے باوجود پکے کے پکے کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو جانتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں. مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے. بس ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے جن کو ہم مان لیں. بس ہم ان کو مان لیں. اسی چیز کا نام ایمان ہے. اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. اب کب پیدا کیا؟ ایک روایت، ایک حدیث پاک جو نبی پاک کو نور مانتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی، اور جو نبی پاک کو نور نہیں مانتے نا ان کی کتابوں کے اندر بھی. بس عقل ہی ہے نا. جب پردہ پڑ جائے، نہ مانے تو نبی پاک کی ذات کو نور نہ مانے، ماننے پہ آ جائیں تو جبل نور. نہ مانے تو نبی پاک کو نور نہ مانے، ماننے پہ آئیں تو پتھروں کو نور ماننا شروع کر دیں. ہاں جی، ہاں جی. اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کی. کب پیدا کیا؟ ایک روایت ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. جبریل امین ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبریل امین 24,000 مرتبہ نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان اور جو علوم القرآن کے حوالے سے کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں.
24,000 مرتبہ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ جبریل امین انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں، جبریل امین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر نبی پاک کے پاس بھی آتے رہے ہیں۔ کسی کے پاس 1 بار، کسی نبی کے پاس، کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس 100 بار، کسی کے پاس 400 بار، بس 400 بار، کسی کے پاس 1 بار، کسی کے پاس 400 بار نبیوں کے پاس جبریل آتے رہے، اور نبی پاک کے پاس 24,000 مرتبہ، 100 مرتبہ 400 مرتبہ نہیں، 24,000 مرتبہ۔ کہتے جی اس میں کون سی ایسا معاملہ ہے، آتے رہے ہیں قرآن لے کر، قرآن لے کر۔ میں کہا کتنی آیات ہیں قرآن پاک کی؟ 6,000 نوٹ گنتے ہو، آیات بھی گنا کرو، 6,666، چلو مان لیتا ہوں اتنی ہوں گی، ہیں جی اتنی ہے؟ نہیں یار، کننا جا کے اتنی نہیں گیا، 6,666 آیات ہیں۔ تو تمام علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ جبریل امین جب اللہ کا کلام لے کر آیات لے کر آتے تھے، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیات، کبھی 10، کبھی 20، کبھی 50، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورتیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پوری سورت آئی ہے، 100 آیات کی سورت آئی ہے۔ تو اگر 100 آیات کی سورت تو پھر بھی 6,666 مرتبہ نہیں بنتا، چلو مان لیتے ہیں کہ ہر آیت اکیلی اکیلی لے کر آئے ہیں۔ اگر ہر آیت اکیلی اکیلی لے کر آئیں تو پھر 6,666 مرتبہ بنتا ہے، اور یہاں آئے ہیں 24,000 مرتبہ، یہاں آئے ہیں 24,000 مرتبہ۔ 6,666 مرتبہ تو قرآن کی آیات لے کر آتے رہے ہیں، تو باقی جو بچتا ہے 17-18,000 جبریل کا آنا، وہ کیا لینے کے لیے آتے تھے؟ وہ کیا لینے کے لیے آتے تھے؟ بے لقائے یار، مولانا حسن رضا، بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے جبریل بار بار سدرہ چھوڑ کر۔ وہ ہر بار 17,000 یا 18,000 مرتبہ جبریل آتے رہے ہیں چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کے لیے، وہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو جبریل آتے رہے نبی پاک کے پاس 24,000 مرتبہ۔ ایک اور نہ بات کر دوں آپ سے میں، یہ ایک بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں ملا واعظ کاشفی، یہ بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں۔ تو ایک دن یہ شیعوں کی مجلس میں چلے گئے، تو دروازے پر ایک بڑا سخت ڈنڈا لے کر بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ شیعہ ڈنڈا لے کر بیٹھا ہوا تھا، وہ سخت مزاج تھا۔ یہ علامہ صاحب داخل ہونے لگے نا، تو اس نے ڈنڈا تان کے کہا تو واز کرتا ہے، یہ بتا کہ تو نے کل واز کی تھی کہ 24,000 مرتبہ جبریل نبی پاک کے پاس آئے ہیں، تو یہ بتا کہ علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے ہیں۔ اب وہ اگر کہتا ہے کہ علی کے پاس آئے ہیں تو کفر، کیونکہ جبریل وحی لے کر آتے ہیں نا، اور وحی نبی کی طرف ہوتی ہے، وحی نبی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ جبریل علی کی طرف آئے ہیں تو ایمان نہیں رہتا، اور اگر کہتا ہے کہ نہیں آئے تو جان نہیں رہتی۔ ہاں جی، جان نہیں رہتی، کیونکہ بابے کے پاس ڈنڈا تھا نا، اس نے کہا جبریل نہیں آئے علی کے پاس۔ کچھ ویسے یہ پھڑک پڑتے ہیں شیعہ ہمارے کہ نام لو تو وہ کہتے ہیں کہ علی کو مانتے ہی نہیں ہیں، جتنا علی کو ہم مانتے ہیں ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جس طرح ہم مانتے ہیں نا اہل سنت، جو ماننے کا حق ہے وہ اہل سنت مانتے ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ اگر یہ کہوں کہ آئے ہیں علی کے پاس تو ایمان نہیں رہتا، اور اگر یہ کہوں کہ نہیں آئے تو پھر سر نہیں رہتا، ڈنڈا پڑے گا سر پہ۔ تو اس نے کہا 48,000 مرتبہ، 48,000 مرتبہ۔ وہ کیسے؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
ایک مرتبہ دروازے سے گزرتے ہوئے اندر اور ایک مرتبہ باہر جاتے ہوئے. ہاں جی, ایک مرتبہ اندر آتے ہوئے ایک مرتبہ جاتے ہوئے, تو 48,000 ہو گیا نا. 24,000 مرتبہ اندر آئے, 24,000 مرتبہ باہر گئے نا واپس. تو آپ باب علم ہیں نا, حضرت مولا علی باب علم ہے نا, مدینہ العلم کے دروازے ہیں نا, شہر علم کے دروازے ہیں. تو دروازے سے انسان آتا ہے, دروازے سے ہی باہر جاتا ہے. تو کہنے لگے 48,000 اندر جا, ٹھیک ہے, تو جان چھٹی. اب اس نور کو اللہ رب العزت نے کب پیدا کیا؟ جبریل امین سے پوچھا نبی پاک نے, جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں آپ, میں اختصار کر رہا ہوں, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پکا اندازہ تو نہیں ہے, پکی خبر تو نہیں ہے میری عمر کتنی ہے, لیکن ایک بات مجھے یاد ہے, جو اللہ رب العزت کی عظمت کے حجابات ہیں نا, چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا تھا. پہلی بار جب میں نے اس ستارے کو دیکھا نا, تو مجھے وہ اتنا سونا لگا, اتنا خوبصورت لگا, اتنا دل نشین لگا, اتنا حسین لگا, اتنا منموہن لگا, اتنا دل ربا لگا, اتنا دل بر لگا وہ, کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, حتیٰ کہ 70,000 سال بیت گئے. 70,000 سال بیت گئے, گزر گئے, اور میں دیکھتا رہا, ٹک ٹکی باندھ کے اس کی خوبصورتی کو, نورانیت کو دیکھتا رہا. پھر یکا یک وہ ستارہ اوجل ہو گیا, غروب ہو گیا, غائب ہو گیا. اور جب وہ غائب ہوا نا, تو اب جی لگ چکا تھا وہاں, تو پھر دیکھوں دوبارہ میں, تو انتظار میں بیٹھ گیا. دیکھتا ادھر ہی رہا لیکن انتظار میں بیٹھ گیا, اور 70,000 سال میں نے انتظار کیا. 70,000 سال انتظار کیا, اور 70,000 سال وہ غروب رہا. پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا, پھر 70,000 سال ظاہر رہا, پھر 70,000 سال غروب ہوا, پھر طلوع ہوا, پھر 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 غروب ہوا. اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. نبی پاک مسکرائے, میرا نبی مسکرایا. جب میرا نبی مسکراتا ہے نا, تو جنت مہکنے لگتی ہے. جب میرے نبی کے چہرے پہ جلال آتا ہے, جہنم ابلنے لگتی ہے. میرا نبی وہ ہے جو عرش پہ قدم رکھے نا, تو عرش کو عروج ملتا ہے. جو زمین پر قدم رکھے تو دھرتی کو سکون ملتا ہے. جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملتا ہے, جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملتا ہے, وہ نبی. آپ مسکرائے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. فرمایا جبریل مسکرا اس لیے رہا ہوں تیری باتوں پہ, تجھے پتہ نہیں وہ ستارہ؟ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں. 70,000 مرتبہ طلوع, 70,000 سال غروب, اور 72,000. کیلکولیٹر ماریں ذرا, چلے گا؟ جواب آئے گا کوئی؟ کیلکولیٹر, کمپیوٹر, الجبرا, ریاضی, میتھ, جہاں سارے علوم جا کر ختم ہوتے ہیں نا, جہاں عقلیں جواب دے جاتی ہیں نا, دنیا کے سارے علوم جہاں ختم ہو جاتے ہیں نا, وہاں ہمارے نبی کا آغاز ہوتا ہے, آپ کی شانوں کا آغاز ہوتا ہے. نبی پاک مسکرائے, فرمایا وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال آپ سے پوچھوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ شک ہے جو آپ نے فرمایا ہے, اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ایمان کے اندر اور بھی قوت آئے.
اور بھی پختگی آئے. یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تھا. تو ایک سوال جبریل یہ کرنا چاہتا ہے کہ جب نظر آتا تھا, ٹھیک ہے نظر آتا تھا وہ نور میں, جب وہ ستارہ غروب ہوتا تھا تو پھر کہاں جاتا تھا؟ جب وہ غروب ہوتا تھا پھر وہ ستارہ کہاں جاتا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا جبریل سن, جب تم اس ستارے کو دیکھتے تھے اس وقت میں اپنے رب کے حضور حالت قیام میں ہوتا تھا, حالت قیام میں ہوتا تھا. اور جب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتا تھا اس وقت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا, اللہ کی بارگاہ میں. یہاں ایک اور عقیدے کی بات کر دوں میں. آپ کہیں 10 منٹ کی بات ہوئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امتی جو ہے نا, بعض اوقات, بعض مرتبہ, بعض وقت امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. ہاں جی, علماء سے پوچھیے, ان سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یہ. ہاں جی, کہ امتی جو ہے اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. امتی جو ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ, اور نہ ہی عقل اس کو مانتی ہے, اور جن کے پاس عقل ہے ہی نہیں ان کی بات ہی نہیں کرتے ہم. اور ذات مصطفیٰ پر عقل قربان کر دینی چاہیے. امتی اپنے اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا دیتی ہے؟ بونڈی سی دلیل ہے ایک, کہ نبی کی امت عمر جو ہے وہ ظاہری عمر جو ہے وہ 63 سال ہے, اور وہ لوگ 63 سال نہیں مانتے, وہ 23 سال مانتے ہیں. 23 سال جو نبوت کی عمر ہے نا, 23 سال وہ مانتے ہیں. وہ ہمارے لیے حجت ہے, وہ کہتے ہیں. ہم نہیں یہ کہتے ہیں. نبی پاک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے حجت ہے, ایک ایک لمحہ ہمارے لیے حجت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی عمر 100 سال ہے, 150 سال ہے امتی کی عمر, اس نے 150 سال عبادت کی ہے, نبی پاک نے 23 سال عبادت کی ہے, تو اب 150 سال زیادہ ہیں یا 23 سال زیادہ ہیں؟ تو یہ دلیل ہے ان کی. ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جب انسان مرتا ہے نا, جب انسان مرتا ہے تو اس کی ابدیت ختم ہو جاتی ہے. عام انسان کی ابدیت, اس کی ابدیت ختم ہو جاتی ہے. وہ مرنے کے ساتھ اس کی عبادت, جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں, اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, انبیاء کی ذاتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کی ابدیت ختم نہیں ہوتی. ان کی ابدیت, ان کی عبادت ختم نہیں ہوتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک. نبی پاک معراج پر جا رہے تھے نا, آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبرہ, میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. قبر کے اندر بھی نبی نماز پڑھتا ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا نبی نماز کیوں نہیں پڑھے گا؟ اس پر ایک تاریخ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے, واقعہ حرہ. جانتے ہیں آپ حرہ؟ واقعہ حرہ پتہ ہے کہ نہیں؟ حرہ آگ سے یزید لعین لعنتی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانے والا وہ یزید ہے. ساری ذمہ داری یزید پر ہے. اس نے کعبے پر حملہ کروایا, غلاف کعبہ کو. تاریخ کی ساری کتابیں کھولیں آپ, البدایہ والنہایہ, طبری, اسیر کی, کامل جو ہے وہ, یا اور بھی جو معتبر کتابیں تاریخ کی ساری نکالیں, سب کے اندر اس عنوان سے, واقعہ حرہ کے عنوان سے یہ باتیں موجود ہیں. کعبے پر حملہ کرایا, کعبے کا غلاف جلایا گیا, کعبے کی بے حرمتی کی گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حرم نبوی مدینہ شریف کو, اس کی عزت کو پائمال کیا گیا. عین مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا گیا. ان گھوڑوں نے, جانوروں نے وہاں لید کی, وہاں پیشاب کیا, عبادت کے لیے بند کر دیا گیا مسجد نبوی کو. تو حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں. کون ہیں؟
تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو. اسے سمجھا رہی بات کی؟ میں سادہ لفظوں میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلومات ملیں. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب اس نے مسجد کو بند کرا دیا نا، گھوڑے باندھ دیے، جانور باندھ دیے، جانور وہاں پیشاب لید کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اور مسجد عبادت کے لیے بند کر دی گئی، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ اب اندر رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کروں، پاگل پن کا اظہار کروں. تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیوانہ پاگل ظاہر کیا، ایسی حرکتیں شروع کر دی جو پاگل کرتے ہیں، اور اس قرب کے لیے، نبی پاک کے قرب کے لیے، نبی پاک کی بارگاہ میں رہنے کے لیے اگر کوئی دیوانہ بن جاتا ہے، میری دیوانگی عقل و خرد سے لاکھ اچھی ہے. میری دیوانگی عقل و خرد سے لاکھ اچھی ہے کہ دنیا کی زبان مجھے تیرا دیوانہ کہتی ہے. آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ پر میں نے دیوانگی کا روپ دھارا، اور میں جب حرکتیں کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل دیوانہ ہے، رہنے دو اسے، یہیں رہنے دو، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں. اور کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت سعید بن مسیب، کہ جب نماز کا وقت آتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی آواز سنتا. قبر انور سے اذان کی آواز سنتا، اور اس کے بعد میں قبر انور کے ساتھ کھڑے ہو کر با جماعت نماز ادا کرتا. با جماعت نماز ادا کرتا. تو ظاہر ہے امام نبی پاک پیچھے ابو بکر، عمر اور ساتھ سعید بن مسیب کھڑے ہیں. اور یہ بات صرف کل تک تھی نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور تو صرف 100 سال کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں تو ہزاروں سال کی. اور پھر اگر نہ بھی ہو تو امتی بلکہ ساری کائنات کی زندگی کے سارے لمحات ایک طرف، ساری کائنات کی ساری زندگی ایک طرف، اور میرے نبی کی زندگی کا ایک لحظہ، ایک لمحہ ایک طرف. ساری کائنات کی زندگی میرے نبی کی زندگی کے ایک لحظے کے برابر نہیں ہے، ایک لحظے کے برابر نہیں ہے. تو اعمال میں امتی نہیں بڑھتا، کس طرح بڑھے گا؟ اور پھر اعمال جو ہے نا، سارے اعمال ہمیں گن کر دیے گئے ہیں، سارے اعمال گن کر دیے گئے ہیں. پڑھیں آپ قرآن پاک کو، اپنے جو اعمال جو عبادات دی گئی ہیں گن کر دی گئی ہیں. نماز کتنی نمازیں ہیں؟ 5، ٹھیک ہے نا. روزے کتنے ہیں؟ 1 ماہ کے 30، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%، ٹھیک ہے. حج کتنے ہیں؟ گن کے. حج گن کے، زکوٰۃ گن کے، نماز روزے گن کے، ہر شے گن کے دی گئی ہے. لیکن واپسی احادیث پڑھ لیں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. نزع الموازین، کیا آیت قرآن باقی ہے؟ قسط. وہ ساری عبادتیں جو گن کر دی گئی ہیں وہ تول کر لی جائیں گی، گن کر نہیں لی جائیں گی، تول کر. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ کہ گنتی کی بات ہے ہی نہیں، گنتی کی بات ہے ہی نہیں، گنتی کی بات ہے ہی نہیں. اس نے گن کر دی ہیں، جب لے گا تو تول کر لے گا کہ کیا تمہاری نمازیں جو تم پڑھتے ہو ہمارے ترازو کے قابل ہیں بھی کہ نہیں، ہمارے ترازو کے قابل ہیں بھی کہ نہیں. اور تو یہ کہتا ہے میں نے 100 نماز پڑھی ہے، 100 سال نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں تیری نماز تلنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، تیری نماز تلنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. اور وہاں کیا معاملہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. الذی یراک حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی برابری نہیں ہے.
آپ نے اپنا عقیدہ جان لیا نا, کوئی برابری نہیں ہے. ایک لحظہ جو ہے نا نبی پاک کا, اگر ساری کائنات اپنی ساری عمر پیش کرے اور نبی پاک کا ایک لحظہ اس کا مقابلہ نہیں ہے, تو پھر تو کہتا ہے بڑھ جاتا ہے. بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بڑھنے بڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. تو واپس آتا ہوں پھر, سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, کب پیدا کیا یہ بھی آپ نے جان لیا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا کیا. ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور, جتنا بھی کائنات کے اندر یہ نور, یہ رنگ و نور, یہ ظہور, سب کچھ ہے نا, یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جنت کا نور, حور و غلمان کا نور, عرش کا نور, فرش کا نور, حاملین عرش کا نور, کرسی کا نور, حاملین کرسی کا نور, لوح کا نور, حاملین لوح کا نور, پھر فرشتوں کا نور, حور و غلمان کا نور, چاند ستاروں کا نور, سورج کا نور, کہکشاؤں کا نور, جنت کا نور, جنت کی نہروں کا نور, عقل کا نور, شعور کا نور, فہم کا نور, ادراک کا نور, نظر کا نور, علم کا نور, معرفت کا نور, ولایت کا نور, نبوت کا نور. سارے نور اسے دے نوروں. عارف کھڑی میاں محمد بخش, سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں. اس نو تاج عرش تھی ملیا تے موسیٰ نو کوہ توروں. اس کائنات کے اندر جتنے بھی نور ہیں, کائنات کے اندر جتنی بھی تخلیق ہے, یہ سب نبی پاک کے نور سے, سب نبی پاک کے نور سے پیدا کی گئی ہے. ساری چیزیں, جنت بھی نبی پاک کے نور سے, فرشتے بھی نبی پاک کے نور سے, حور و غلمان بھی, لوح قلم عرش, یہ سارا کچھ نبی پاک کے نور سے. حتیٰ کہ جو انبیاء کو نبوت دی گئی ہے وہ بھی نور نبوت سے, جو ولیوں کو ولایت دی گئی ہے وہ بھی نور ولایت سے. حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات, حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات, ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات. ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات. ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے, ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے, ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات. کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. جو اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے, ما زاغ البصر وما طغا, پورے ہوش و حواس سے جو معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کر آیا ہے, اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لیتے ہو تم. اب پہلا باب, پہلی ایپیسوڈ مکمل کر دیتا ہوں, بات لمبی ہو گئی ہے. جب اللہ نے چاہا نا, اب اس جو نور جو پیدا کیا ہے, اس نور کو لباس بشریت پہناؤں, بشریت کا چولا وہ پہناؤں, بشریت کا لباس پہناؤں, بشریت کا وجود دوں. ایک اور عقیدہ میں عقیدے کی بات کر دیتا ہوں. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اہل سنت یہ لوگ نبی پاک کو بشر نہیں مانتے, بشر نہیں مانتے, یہ غلط بات ہے, الزام ہے ہم پر, بہتان ہے, بہتان ہے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نبی پاک کو بشر مانتے ہیں. نبی پاک کو بولو یار, بشر مانتے ہیں. ہم نبی پاک کو بشر مانتے ہیں. جو نبی پاک کو, انبیاء کو بشر نہ مانے, ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے. جو نبی پاک کو بشر نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے, اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک کو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو پھر کیسے بشر ہیں؟ محمد بشر لا کالبشر,
لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر. جس طرح یاقوت پتھر تو ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اسی طرح محمد بشر تو ہیں لیکن عام بشروں کی طرح بشر نہیں ہیں. جہاں ساری بشریت کی انتہا ہوتی ہے نا، ساری بشریت کی جہاں انتہا ہوتی ہے، بلکہ نورانیوں کی جہاں ان کی نورانیت کی جہاں انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے ہمارے آقا مولا کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے. جب اللہ نے چاہا نا کہ اب اس نور کو لباس بشری پہناؤں، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان جلانے کا خیال آیا، تو پھر محمد مصطفیٰ کو بنانے کا خیال آیا. پھر اپنے محبوب کو اللہ رب العزت نے جب لباس بشری دینا چاہا نا تو جبریل کو حکم دیا، کیونکہ ساری کائنات آپ کے نور سے بنائی گئی. پھر جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ، جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے. ہماری مٹی، ہماری طینت، ہمارا خمیر پتہ نہیں کس ڈھیر سے اٹھا کے، کس گندگی سے اٹھا کے بنا دیا گیا ہے. کوئی نہیں پوچھا گیا، جاؤ لے آؤ جہاں سے بنتا ہے، ٹھیکے پہ بنا دو ان کو. جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے وہ لے کر آؤ. اور وہ سفید رنگ کی مٹی حجرہ عائشہ سے، حجرہ عائشہ سے، جہاں آج گنبد خضرا ہے، جہاں ہم سب کے آقا مولا آرام فرما ہیں، وہاں سے وہ مٹی لائی گئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. پھر اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، اب مشک لے کر آؤ، عنبر لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، سلسبیل کا پانی لے کر آؤ، مائے تسنیم لے کر آؤ. یہ ساری چیزیں، کوثر و تسنیم کا پانی، سلسبیل کا پانی لایا گیا، عنبر لائی گئی، مشک لائی گئی، کافور لائی گئی، زعفران لایا گیا. یہ ساری چیزیں لا کر پھر مٹی کے اندر رکھ کے پھر اللہ رب العزت نے سارا خمیر دست قدرت سے گوندا. طینت محمدیہ، خمیر محمدیہ تیار ہو رہا ہے، دست قدرت سے اللہ رب العزت نے گوندا، دست قدرت سے، دست قدرت سے. دست قدرت نے ایسا سنوارا، اس نے تخلیق کو رشک آیا. دست قدرت سے گوندا، گوند کر پھر کیا ہوا، اس طینت کو، اس خمیر کو جہاں چاہا اللہ رب العزت نے جتنا عرصہ چاہا رکھا. پھر اس کو پیشانی آدم میں، پھر آدم کی پیشانی سے آدم علیہ السلام کی پشت میں، پھر آدم سے شیش، شیش سے انوش، انوش سے مہلائیل، پھر یارد، پھر متوشلق، پھر سام، پھر نو، پھر ارفخشد، پھر کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا. بہت گل کھلے تھے اس جہاں میں، بہار آئی جب محمد مصطفیٰ بن کے آیا. پشت در پشت، صلب در صلب، رحم در رحم، پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا. ایک بھی ان پشتوں میں مشرک نہیں، سارے کے سارے پاک طیب. اور جو آپ کے والدین کو معاذ اللہ ناپاک کہے تو اس کے نطفے میں ناپاک ہونے کا کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے. اور 12 ربیع الاول کو، 22 اپریل کو 571 عیسوی کو، پیر کے دن مکے کے شہر میں رات کے آخری پہر میں، جب ہر طرف نور ہی نور تھا، ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بینی بینی خوشبوئیں آ رہی تھی، ابر بارہ کا ترشح ہو رہا تھا.
نور کی برسات ہو رہی تھی، آمنہ کی کٹیا میں سحری کے وقت جب رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، ظلمت جا رہی تھی، نور آ رہا تھا، پیر کے روز آمنہ کی کٹیا کے اندر آمنہ کی گود میں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بھیجا۔ اس محبوب کو سنوار کر نکھار کر آمنہ کی گود کے اندر بھیجا، اور پھر بھیج کر نا ساری کائنات کے اندر اعلان کیا، ندا آئی دریچے کھول دو، دریچے کھول دو، ندا آئی ہاتف غیب سے، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارہ خود کرے گی قدرت آج شان قدرت کے۔ نظارہ خود کرے گی قدرت آج شان قدرت کے، کہ اللہ رب العزت کی قدرت تخلیق کا شاہکار، دیکھو تو صحیح میرا شاہکار کیسا ہے۔ پھر کیسا شاہکار ہے؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ کیسا شاہکار ہے؟ کچھ ابتدائی نہیں انتہا بھی نازاں ہے، کچھ ابتدا ہی نہیں انتہا بھی نازاں ہے، بنا کے نقش رسالت خود خدا بھی نازاں ہے، خود خدا بھی نازاں ہے۔ والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دی، مازا کی اکھیں دی، اور ساری کائنات کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب جیسا کوئی ہے، اس جیسا کوئی میلاد کسی کا ہوا ہے تو ہمیں بتائے وہ۔ یہ میلاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نور سے چلے ہیں میلاد تک، نور سے چلے ہیں میلاد تک۔ اب آخری بات ایک جملے کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو آپ کے میلاد کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، آپ اس دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آدمی کو انسان بنانے کے لیے، بس اتنی بات ہے۔ آدمی کو انسان بنا، اسی انسانیت کا دوسرا نام شریعت ہے۔ شریعت کسی اور شے کا نام نہیں ہے، شریعت کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ انسانیت کا دوسرا نام شریعت ہے، اور شریعت کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ شریعت کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ جس کے اندر انسانیت آ گئی اسے شریعت مل گئی، اور جس کو شریعت مل گئی گویا وہ انسان بن گیا۔ اور یہ انسان بنانے کے لیے نبی پاک اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر اس شریعت پر، اس انسانیت پر عمل کریں، انسانیت پر عمل کریں۔ آدمی اور ہے، انسان اور ہے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ ہم آدمی تو ہیں ظلم و ستم کرنے والے، حق مارنے والے، اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینے والے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، لوگوں کا عزت مال لوٹنے والے۔ آدمی تو ہیں، انسان نہیں۔ انسان وہ ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اور یہی نبی پاک کے میلاد کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا وقت اگر زیادہ ہو گیا تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔